الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا انعام چاہیے یا نہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں اللہ کا انعام نہیں چاہیے۔ ہم تو روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ ہم تو روز چاہتے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب انکار میں آئے گا اس کی توقع نہیں ہے، لیکن وہ راستہ کیا ہے جس پہ چل کر کے انعام ملتا ہے، وہ تو ہمیں جاننا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، بہت شارٹ کٹ میں بتایا ہے۔ قرآن مجید میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوتا ہے وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم اور آپ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ دوسرے کہا گیا صدیقین ہیں، سچ بولنا والا ترجمہ کریں چاہے وفاداری کرنے والا ترجمہ کریں، اس کا رول ماڈل بھی قرآن میں بتایا گیا ہے اور خود ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ صدیق کا سب سے بڑا رول ماڈل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو صدیقہ کہلاتی۔ ہم اگر اس درجے کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم قابل مبارکباد ہیں، انشاءاللہ ہمیں انعام ملے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا نام لیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے شہداء کا۔ شہداء شہید کی جمع ہے، یہ لفظ ہماری زبان میں بہت معروف ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ شاید ہم لوگ تھوڑا کم سمجھتے ہیں۔ شہادت تو کہتے ہیں کہیں کوئی چیز ہو رہی ہو وہاں موجود ہیں، یہ بھی شہادت کہلاتی ہے، لیکن اس موجودگی کے جو تقاضے ہیں وہ چیز بھی شہادت کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں معروف یہ بھی ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو اللہ کا واقعی بندہ سمجھتا ہے اور قرار دینا چاہتا ہے تو وہ کلمہ شہادت کے ذریعے اس کا اعلان کرے، یہ بھی شہادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں،
تو آگے یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ سچ اور حق سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول نے حق سمجھا، دوسروں تک پہنچایا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں تک یہ حق پہنچایا ہے ان کی ڈیوٹی بھی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے اور تم لوگ عام لوگوں پہ گواہ بن جاؤ۔ ہر ایک تک حق بات پہنچنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک تک پہنچانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ تکلیف سہنی پڑے گی، کچھ قربانی دینی پڑے گی، تب یہ کام انجام پائے گا۔ اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی نوبت آ سکتی ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ تو یہ جو جان قربان کرنے کا معاملہ ہے یہ اس کی ایک حد ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے کون اس مرتبے کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے، لیکن یہ جذبہ رکھنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا صاحب ایمان سے مطلوب ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں شہادت کی تمنا نہیں رکھتا تو گویا وہ نفاق کی حالت میں ہے، اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، اپنے دعوے میں پختہ نہیں ہے۔ اور جو یہ جذبہ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور اسے بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کرنے کی لگن ہے، کوشش ہے، چاہت ہے، جد و جہد ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے وہ شہداء، اور ان شہداء کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شہداء کا ایک خاص مقام ہے۔ یوں ہی اس فہرست میں نمبر 3 پر نہیں رکھا گیا ہے، اس کو ایسا انعام ملے گا قیامت کے دن کہ جنت میں پہنچنے کے باوجود جبکہ ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، اور ایک بار نہیں 10 بار شہید ہو جاؤں، تاکہ یہ جو ملا ہے اس سے اور زیادہ مل جائے۔ ہم تو صرف جنت کی لالچ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، لیکن شہادت پانے والا جب جنت کی نعمتوں کو پائے گا اور اس کی قدر سمجھے گا تو اس کی خواہش اس سے زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک بار نہیں 10 بار میں قربان ہو جاؤں تاکہ اللہ کی نعمتیں اس سے کہیں بہت زیادہ مل جائے۔ اس خواہش کا اظہار کرے گا، اور کسی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ دنیا میں تو آزمائش ہوتی ہے، اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی کو وہ اس انعام کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے اور لینے کے لیے 10 بار آنا چاہتا ہے۔ باقی احادیث کے اندر جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو بالکل ہی عجیب و غریب ہیں۔ کہا گیا کہ 6 چیزیں شہیدوں کے لیے بالکل خصوصی ہیں، جس قدر جلدی اس کی شہادت کی نیکی قبول کی جاتی ہے فوراً، اتنے جلدی کسی اور کی نیکی نہیں قبول کی جاتی۔ جتنے جلدی اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے کسی اور کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ پلسرات پہ گزرنا بھی ایک آزمائشی مرحلہ ہوگا، اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا، اسے وقار کا تاج پہنایا جائے گا، اس کی شفاعت لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی، اور حور ملے گی، یہ تو بہت مشہور بات ہے۔ اور 1 2 نہیں 70 حوروں کا بھی تذکرہ ہے۔
اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شہداء کو انعام ملنے والا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہاں کھڑے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اتنے سارے انعامات جو ملنے والے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ اصولی بات تو وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی، حق کی گواہی دینی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپانا ہے، لیکن اس میں کچھ خاص پہلو بھی ہیں جس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، ان ساری کوششوں کا مطبع نظر دنیا میں کوئی انعام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں بھی بعض چیزیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے خاطر بھی اگر کوئی قربانی دی جاتی ہے وہ بھی شہادت ہے۔ احادیث کے اندر آیا من قتل دون مالہ دون عرضہ دون مظلمۃ فہو شہید۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی مارا گیا ہے وہ بھی شہید ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھی کوئی مارا گیا ہے وہ بھی شہید ہے، کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے تحفظ کے لیے وہ مارا گیا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور چوتھی چیز جو گنائی گئی ہے وہ ہے صالحین، جن کو اللہ کا انعام ملے گا۔ یہ جو تیسری چیز ہے شہداء اور شہادت، اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو روز مرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس میں قدم قدم پر یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام کر وہی سکتا ہے جو حوصلہ، ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، دنیا میں آزمائش کا جو کیا کہتے ہیں ایک میدان پھیلا ہوا ہے جس میں سے گزر کر کے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، اس میں ہر وقت ہمارے سامنے سوال آتا ہے۔ پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ ہم نے اگر حق کی گواہی دی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، تو ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور ڈنکے کی چوٹ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہم کو خوف کے ماحول میں کبھی کبھی سوچنا پڑ جاتا ہے کہیں یا نہیں کہیں، جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور وہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی استقامت کا، ثابت قدمی کا، جرأت کا، حوصلے کا ثبوت دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ سامنے والا جان لے گا نا۔ اب ہماری جان قیمتی ہے یا ہمارا ایمان قیمتی ہے؟ یہ سب سے بیسک سوال ہے۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اپنی ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارے موقف میں کوئی اور تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ یقیناً قرآن کے اندر بھی اشارہ ہے، احادیث کے اندر بھی اشارہ ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے مجبوراً کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ رخصت ہے، یہ عزیمت نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، یہ رول ماڈل نہیں ہے۔ ہمیں اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر عزیمت کا ثبوت دیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں یہ پختہ آدمی ہے، ہم اگر رخصت کا ثبوت دیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ کمزور آدمی۔
ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جو فلسطینی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کتنی جانوں کی قربانی انہوں نے دی ہے، کتنے اپنے قیمتی لوگوں کی قربانی دی ہے، اپنے مال کی قربانی دی ہے، اپنے اسباب کی قربانی دی ہے، اور مستقل دے رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے جنہوں نے کہ ان کے اندر قربانی کی اسپرٹ پیدا کی تھی، جہاد کا جذبہ پیدا کیا تھا، ایمانی حرارت پیدا کی تھی، دشمنوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا ہے۔ وہ کیا صرف اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں؟ قبلہ اول یا بیت المقدس یا مسجد اقصی کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ ہے یا سارے اہل ایمان کا مسئلہ ہے؟ اگر سارے اہل ایمان کا مسئلہ ہے تو وہ گویا سارے اہل ایمان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے اگر کوئی کام نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کریں تو دوسرے لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اب کوئی نہ کرے تو سب کے سب مجرم ہیں، نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، پوری بستی کے لوگ مجرم ہو جائیں گے، کبھی بھی ان پہ اللہ کی آفت نازل ہو سکتی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو وہ محفوظ رہتے ہیں۔ وہی معاملہ وہاں کا بھی ہے، وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یقیناً اس کے ساتھ ان کی اپنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی جگہ اور زمین کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے بھی وہ اگر قربانی دے رہے ہیں تو وہ بھی شہادت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کے چل رہے ہیں جس لیڈر کو شہید کیا گیا ہے اس نے باضابطہ اعلان کیا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کی خاطر، اپنے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اور اپنے قومی وقار کے خاطر کوئی بھی قربانی دینی پڑی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہوگا۔ ان کے 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں، پوتے شہید ہوئے ہیں، نواسے شہید ہوئے ہیں، بہنیں شہید ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ایک خاتون تعزیت کے لیے ان کی اہلیہ کے پاس جاتی ہیں تو ان کے 13 بیٹے ہیں۔ 3 کی شہادت ہوئی تھی عید کے دن بم بلاسٹ میں۔ جب تعزیت کے لیے وہ خاتون گئی تو کہا کہ ابھی تو اللہ کے راستے میں 3 ہی کام آئے ہیں، یہ 10 کے 10 کام آ جائیں تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ ہاں میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ جذبہ ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے دعا ہی کر دیں، ان کی تائید میں 2 جملے ہی کہہ دیں، ان کے لیے کچھ مثبت ذہن رکھیں، دنیا بھر کی خرافاتی باتیں نہ کریں۔ لیکن پتہ نہیں کیا کیا ہم اور آپ کہتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، اور اسلام کی اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے اور آپ نے غور کیا کبھی کہ اس شخص کو 4 مرتبہ نشانہ بنایا جا چکا تھا ابھی شہید کرنے سے پہلے، قاتلانہ، اور وہ 4 مرتبہ محفوظ رہ گئے تھے۔ اب اللہ کا فیصلہ، جب جس کے لیے مقدر ہے شہید ہو گئے۔ لیکن جس نے بھی یہ حرکت کی ہے یہ بزدلانہ بھی ہے
اور دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ وہ سفیر کی حیثیت سے سفارت پہ گئے ہوئے تھے ایران۔ دنیا بھر کا مسلمہ قانون ہے کہ سفیر کو کبھی ٹچ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول کے ہاں بھی لوگ سفارت کے لیے آتے تھے اور اول فول بکتے تھے۔ اللہ کے رسول صرف اتنا کہتے تھے کہ سفیر نہ ہوتے تو گردن اڑوا دیتا، سفیر ہو اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوگی، اور یہاں جان لے لینا۔ کس نے لی جان، کیسے لی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جان ہمیشہ دشمن لیتا ہے، یہ تو طے شدہ ہے، دوست تو نہیں لیتا۔ کسی دشمن ہی نے جان لی۔ اب جس نے بھی لی ہے بہرحال اس نے غلط کیا ہے، اور اس غلطی کا مواخذہ کرنا یہ ہر اس شخص کی ڈیوٹی ہے جو ان کو حق پر تسلیم کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا قرآن مجید میں ایک بیت کا تذکرہ ہے جسے کہتے ہیں بیت رضوان۔ اللہ کے رسول نے اپنے کچھ صحابہ جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھے ان سے وہ بیعت لی تھی ایک درخت کے نیچے۔ کس بات پہ بیعت لی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے سفارتی بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا تھا، اور یہ خبر آ گئی تھی کہ انہوں نے دھوکہ دے کر کے آپ کو شہید کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ گرچہ بعد میں وہ خبر غلط نکلی، لیکن آپ تک جب یہ خبر پہنچی تو جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان سب کو جمع کر کے آپ نے بیعت لی کہ اس خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب کو قربان ہو جانا ہے۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے لیے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، سارے گناہ معاف۔ لیکن سوچئے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، لیکن سفارت کی غداری کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک خصوصی اہتمام کیا اور اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے، سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے۔ یہ ہے اسوہ۔ یہ غداری معمولی غداری نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس غداری کا مواخذہ نہ کیا جائے پوری قوم خطرے میں پڑ جاتی ہے، پورا مشن خطرے میں پڑ جاتا ہے، پورا کام سبوتاژ ہو جاتا ہے، جو مقصد ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر قیمت پر جو کچھ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ، یہ اللہ کے رسول کا نمونہ۔ اور اب یہ کام کون انجام دے، کیا کرے، کیسے کرے، یہ بہرحال ایک سوچنے کا ایشو ہے۔ ہر فرد سوچ سکتا ہے، ہر فرد جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ جرم قابل مواخذہ ہے۔ ایک اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ مورچہ سنبھالا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ان کا ہم سب پر احسان ہے کہ جو کام ہم سب کو کرنا تھا وہ لوگ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اس میں سے جو قربان ہو گئے، جو نہیں ہوئے وہ بھی انتظار میں ہیں کہ اسلام یا تو ہم قربان ہو جائیں یا اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ ایسے لوگوں کی قدردانی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا احسان ماننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ گئے شہید ہو کر کے، اب احسان ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ موجود ہے۔ جب بہت ستائے جا رہے تھے صحابہ کرام تو انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور ایک گروپ نہیں 2 گروپ میں ہجرت کیا تھا۔ حبشہ کے حکمران نے ان کی تائید کی تھی، ان کو سپورٹ دیا تھا، بعد میں وہ ایمان بھی لے آیا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو نہیں تھا،
آپ تو مدینے میں تھے، لیکن اس احسان شناسی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کے نماز جنازہ غائبانہ کا اہتمام کیا اور آپ نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ کیا ہم کو اور آپ کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے؟ یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے؟ شاید یہی سوچ کر کے یہاں کچھ اعلان کیا گیا ہے اور ابھی 2:15 پہ وہ نماز جنازہ رکھی گئی ہے غائبانہ۔ بہرحال میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے احوال سے آگاہ رہیں اور ان احوال میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس سے آگاہ رہیں، اور ہماری جو خواہش ہے کہ اللہ کا انعام مل جائے اس کے لیے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔